فائل کرنے کی کوشش کی کہ مدارس حکومتی تحویل میں دے دیے جائیں، اس سے مدارس کو یہ فائدے ہوں گے. تو علماء کو اکثر خطرات ہوتے ہیں کہ حکومت نصاب ہی نہ چینج کر دے. نصاب میں گورنمنٹ آئے گی تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں نواز شریف کے فضائل ایک باقاعدہ چیپٹر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو بھٹو کی شہادت پر قرآن و حدیث سے دلائل. اور اگر پی ٹی آئی کی ہوگی تو عمران خان کے یہودی نہ ہونے پر میں نہیں دعویٰ کرتا کوئی یہودی ایجنٹ، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو حکومت نے ان کو یقین دلایا کہ بھائی ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں کوئی تبدیلی. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ یہ ایکو کو تو بند کریں یار. تو حکومت نے یقین دلایا کہ نصاب میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر 2، آپ کا عملہ بھی چینج نہیں ہوگا کہ حکومت سرکاری لوگوں کو گھسا دے، اس میں یہی عملہ رہے گا ایز اٹ از. سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سرٹیفکیٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے ایک منظور شدہ سرٹیفکیٹ ہوگا، وہ جو طلبہ کو ملتا ہے نا عالم بننے کے بعد، اس کی ایک ویلیو ہوگی. ابھی مدارس کے بچے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں جاب نہیں ملتی، کہیں بیچارے رولتے رہتے ہیں. تو ایک حکومت کی تحویل میں آنے سے ایک سرکاری ادارے ہو جائیں گے تو سبحان اللہ. تو میرا مقصد یہ کہانی سنانے سے یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا جواب دیا. انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کے بعد کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے؟ ایک دفعہ جب حکومت کی تحویل میں چلے گئے مدارس تو ان وعدوں پر عمل درآمد ہوگا، اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ تو حکومتی اہلکار نے کہا ہم لیتے ہیں. کیا آپ کو ہماری زبان پر اعتماد نہیں ہے؟ ہمارے وعدوں پر گارنٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال. انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ کیا ہم زبان دے رہے ہیں، اتنے بڑے لوگ ہو کر ہم آپ کو زبان دے رہے ہیں، ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، تو آپ کو کیا ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی گویا بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا بالکل بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں گے. تو کتنی حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ورڈنگ ہے نا وہ بڑی نپی تلی ہوتی ہے اور بڑے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں، بلا وجہ بیانات بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ مدارس آزادانہ چل رہے ہیں، یہ اسی طرح چلتے رہیں. حکومت کو اگر یہ اعتراض ہے کہ نصاب میں کوئی غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے تو حکومت اس کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ کتاب مدرسوں میں یہ غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے، اس سے دہشت گردی فروغ ہو رہی ہے، یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ بتائیں نا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے یونیورسٹیاں اور اسکول تباہ ہو گئے، اس سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے، تو اسی طرح ہمارے مدارس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے. تو یہ کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس مختلف شعبے میں یہاں کے علماء جائیں اور دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل کریں، تو یہ کام الحمدللہ بہت سے مدارس پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں، جن میں جامعۃ الرشید بھی ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ سازش جو ہے نا، ممکن ہے حکومت کی نیت سازش کی نہ ہو، حکومت کی اچھی نیت ہو، ہم کسی کی نیتوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالتے، ہو سکتا ہے بری نیت ہو اچھی نیت ہو، لیکن یہ کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا مدارس کا، بیڑا غرق ہو جائے گا. جب گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے تو وہی ہوگا کہ وہ پھر دیکھ لو باہر کی دنیا میں جو یونیورسٹیاں حکومت کی تحویل میں گئی ہیں تو ان سے جو علم دین میں جو لوگ فارغ ہو کے نکل رہے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو کبھی بھی اس پیشکش کو آپ نے ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا. دینی مدارس آزاد تھے، آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ فرقواریت پھیل رہی ہے دینی مدارس سے، تو وہ دینی مدارس سے نہیں پھیل رہی. وہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں نا، جن کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا، وہ خود رو پودے یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس قسم کی تقریروں پہ پابندی لگائے، اس قسم کی جو لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے، کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہے.
کیا سوال ہے بھائی؟ اگر ماں باپ ظلم کریں، اچھا میں دیکھو گورنمنٹ کے اچھے کاموں میں اس کا ساتھ دینا چاہیے. آج حکومت نے کشمیر ڈے منایا نا 12 سے 12:30 بجے، تو بہت لوگوں نے، میں بھی منانے گیا، جامعۃ الرشید نے منایا، وہ ٹریفک میں پھنس گئے، تو وہ اتنا رش تھا کہ میں میرا بھی اس پروگرام میں میری بھی شرکت تھی جامعۃ الرشید میں، جو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منایا گیا ہے نا. حکومت نے ایک پروگرام منعقد کیا کہ 12 سے 12:30 بجے جمعے کے دن ہوگا، تو جامعۃ الرشید نے بھی کیا تھا. وہ ہم گئے ہیں تو وہ رش اتنا تھا کہ میں راستے میں پھنس گیا، پہنچ ہی نہیں پایا. تو گاڑی وہیں ان لوگوں سے بولا مجھے اتارو، ہم وہاں سے رکشے میں پتلی گلی سے نکلا. ہم نے کہا جمعے کا بیان رہ جائے گا بھائی. تو وہ بھی تک پتہ نہیں پھنسا ہوا ہے یا اظہار یکجہتی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے. رش اتنا تھا. تو اور بھی لوگ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے کچھ، آج میرا خیال ہے کوئی ان کا بھی پروگرام ہے، تو ٹھیک ہے جی، اتوار کو ہے ان کا. تو جو جس طریقے سے جو بھی اچھا کام کرے اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو گورنمنٹ اگر اچھا کام کرے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. اگر گورنمنٹ یہ کرے گی کہ مدارس کو اپنی تحویل میں لے کے اس پہ سرکاری چھاپ لگ جائے، یہ کسی قیمت میں قابل قبول نہیں ہے. اس دن سے مدارس کی تباہی شروع ہے، کیونکہ حکومتی اداروں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے لوگوں کا ریشو اکثر زیادہ رہا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری کو تو سنبھالو، کچھ اس طرح کے الفاظ کہیے، اس کو تو دیکھو، تو یہ بندہ سنبھل لینا، مدارس سنبھالو گے تم لوگ ہیں. ایک بندہ نہیں سنبھل رہا، کہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیا بیان دینا ہے، کوئی سنجیدہ بیان نہیں آتا اس کا کبھی. تو یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، کہیں آپ ان کے کھاتے میں ڈال دیں. اگر ماں باپ ظلم کریں، بیوی کو گالی دینا، بیٹے کو شریعت کا طعنہ، کہنا جو بیوی کرے گی ہماری مرضی سے کرے گی، بیٹا 9 سال سے جاب کر رہا ہے. ارے بھائی ماں باپ کا بہت حق ہے یار، ان کے ساتھ اچھے رہا کرو، بس ان کی پاؤں دباؤ، خدمت لو. رہا مسئلہ بیوی پہ زیادتی کر رہے ہیں تو بیوی کو الگ رکھ لو بھائی. ایسی صورت میں سمجھ رہے ہو، گھر میں اگر معاملہ خراب ہو رہا ہے، کوشش تو کرو، جوائنٹ فیملی کے جو برکتیں ہیں وہ اکیلے رہ کے حاصل نہیں ہوتی، لیکن اگر پھڈے بازی ہو رہی ہے تو پھر الگ کر لو. سمجھ رہے ہو، لوگ کہتے ہیں ابا تانے دیں گے، کوئی کچھ کا مسئلہ نہیں ہے، دینے تو تانے، وہ بعد میں بھی تانے ہی دیں گے. جب پھڈے ہوں گے نا اور جب طلاقیں ہوں گی وہ پھر بھی تانے ہی ہوں گے. تو یہ نیچرل لائف ہے شادی کے بعد علیحدہ ہونا. سمجھ رہے ہو، اگر شادی کے بعد لوگ الگ نہ ہوتے تو جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا تھے، آج ہم وہیں ٹکے ہوئے ہوتے سارے کے سارے، ایسے کنجسٹڈ بالکل چپک کے رہ رہے ہوتے ایک ساتھ. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کے بچے ہوتے گئے، شادیاں ہوتی گئیں، چین بھی آباد ہو گیا، امریکہ آباد ہو گیا، برطانیہ آباد ہو گیا، پاکستان، انڈیا، یہ پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے. شادی ہوئے پتلی گلی سے